اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ماہ مبارک رمضان کا 22واں دن جو متصل ہے شب 23 رمضان سے یعنی شب قدر سے، 22ویں دن میں پڑھی جانے والی دعا کہ جس کے ہر جملے میں ہمارے لیے وہ کمالات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر خدا انہیں ہمارے حق میں قبول فرما لے تو یقیناً ہم اس مقام و منزلت تک پہنچ سکتے ہیں کہ فضیلتوں کا انبار لگ جائے گا آپ مومنین کرام کا۔ 22 کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی فیہ، اے خدایا اس دن میں کھول دے ہمارے لیے ابواب فضیلتک، ابواب فضلک، اپنے فضل کے دروازوں کو ہم پر کھول دے۔ ابواب فضلک، ابواب دروازے، فضلک تو اپنے فضل کے دروازوں کو ہم پر کھول دے۔ ہر وہ اچھائی اور ہر وہ برکت اور ہر وہ کامیابی کہ جس کی طرف اگر کوئی اشارہ کر کے آپ سے پوچھے یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں بس خدا کا فضل ہے، بس خدا کا فضل ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی دن میں ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کے فضل کے دروازوں کے کھلنے کا اس دن میں دعا کر رہے ہیں اور اس مہینے کے حوالے سے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ مغفرتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ اللہ سے ہم دعا فرما رہے ہیں کہ نازل فرما ہم پر اس دن میں، 22ویں دن میں اور اس مہینے میں ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اے خدایا اس دن میں ہمیں موفق فرما، کامیاب فرما، ایسی کامیابی کہ ہم تیری رضا تک پہنچ جائیں، تیری مرضی تک پہنچ جائیں، اس مقام تک پہنچ جائیں کہ ہم سے جو کام انجام پا رہا ہو اس میں تیری رضا شامل ہو، ہم ہر کام کو تیری رضا کے لیے انجام دے رہے ہوں۔ وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُحَاتِ جناتک، بحبوبات جناتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا ہمیں اپنی جنت کے بابوں میں سے، ابواب میں سے، اپنی جنت کے غرفوں میں سے، اپنی جنت کے کمروں میں سے کمروں میں جگہ دے دے۔ وَأَسْكِنِّي فِيهِ، اس دن میں اور اس مہینے میں ہمیں بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین، اے اضطراب رکھنے والوں اور مضطر ہونے والوں کے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ یہ آخری جملہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ان دعاؤں کو جو ابھی اس سے پہلے ہم نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو مضطر کی حالت میں،
منقلب ہو کر دعا کرو گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مضطر افراد کی دعاؤں کو تو قبول کرتا ہے، یا مجیب دعوت المضطرین، مضطر افراد کی دعاؤں کو، مناجات کو، ان کے تخاطب کو تو قبول کرتا ہے اور ان کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی شب 23 آج آنے والی ہے، چند لمحات بعد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے قرآن کے نزول کی طرف اشارہ کرنے کے فوراً بعد۔ اس سے پہلے کہ شب قدر کی عظمت کو بیان کرے، وہ ارشاد فرماتا ہے ہماری عقل کی اسٹیج کو، کیا فرماتا؟ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی 80 سال تقریباً، کم و بیش 80 سال کے ڈیوریشن سے زیادہ بہتر یہ ایک شب ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ اگر کوئی شخص اس شب میں، شب 23 میں، شب قدر میں کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے اس عمل کو 80 سال تک انجام دیا ہے، اور اس سے زیادہ کو خیر، 80 سال تو برابر ہوتا ہے 1000 مہینے کے تقریباً، اور پھر فرمایا کہ 80 سال سے زیادہ فضیلت رکھنے والی یہ شب ہے، اس میں تمام ملائکہ، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ شب کے اول حصے سے لے کر حتی مطلع الفجر تک، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور کہاں نازل ہوتے ہیں؟ لوگوں کی تقدیروں کو لے کر، لوگوں کے دفترچوں کو لے کر، ان دفترچوں کو کہ جن کے اندر لوگوں کے لیے رزق، لوگوں کے لیے کامیابی، لوگوں کے لیے عمر کی طولانی ہونے کی درخواست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والی درخواستوں کو جب لکھا جاتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو لکھ دیتا ہے اور ان کو وہاں سے لاتے ہیں فرشتگان۔ کہاں پر لاتے ہیں؟ اس کائنات میں لے کر آتے ہیں اور حجت زماں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ حضرت امام حجت علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے کہ جن کی خدمت اقدس میں تمام ملائکہ اور روح الامین تشریف لاتے ہیں شب قدر میں، اور ان سے لوگوں کی تقدیرات جو لکھی جا چکی ہیں کے اوپر سائن کرواتے ہیں، یعنی اسے اپروو کرواتے ہیں۔ اس شب میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے اور سورتوں میں سے سورہ ملک، سورہ روم، وہ سورہ کہ جس ان 2 سورتوں کے بارے میں، سورہ ملک، سورہ روم اور تیسری سورہ عنکبوت، کہ جن کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ جو اسے پڑھے گا وہ روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بے یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جو دونوں صورتیں، تینوں صورتیں، عنکبوت و روم و ملک اور دخان، چوتھی صورت بھی ہے، کہ یہ سورے انسان کو اس کمالات معنوی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ استغفار کی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کی طلب کرے، اور اپنے لیے معنوی اور مادی رزق کو طلب کرے۔ اس شب میں ایک لمحہ بھی سونے کے لیے لیٹ نہ جائے، آنکھ بند نہ کر لے، اس لیے کہ جو آنکھ شب قدر میں جاگتی رہتی ہے وہ آنکھ اس دن آرام کرتی ہے، جس دن لوگ بے چین ہوتے ہیں، جس دن لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اس دن یہ آنکھ
سکون پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، معصومین علیہم السلام روز قیامت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ آنکھیں گریا کریں گی جنہوں نے اس دنیا میں عام طور پر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں گریا نہیں کیا، اور سکون سے وہ ہوں گے، آرام سے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری میں، راز و نیاز میں راتوں کو جاگ کر خدا کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کیا اور خدا کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کروایا ہے، اپنی توجہات کو خدا کی طرف مبذول کیا اور اس کے ذریعے سے خدا کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کروایا ہے اور خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کیا ہے۔ کون ایسا ہے کہ جو آئے اور طلب کرے اور میں اسے عطا کروں؟ یہ صدا خدا کی طرف سے ہر شب قدر میں آتی ہے۔ کون ایسا ہے جو مغفرت طلب کرے؟ کون ایسا ہے جو رزق طلب کرے؟ کون ایسا ہے جو آخرت طلب کرے؟ کون ایسا ہے جو سکون منازل آخرت کو طلب کرے؟ منازل الآخرہ، آخرت کے منازل آسان منازل نہیں ہیں، جس کے منزلیں اتنی زیادہ ہوں کہ بعض روایات کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جب یہ روایت نقل ہوئی اس وقت تک کی بات اور اس کے بعد کی باتیں، کیا چیز، کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت کو کئی سو سال گزر گئے ہیں اور وہ ابھی بھی اپنے آخرت کے منازل کو طے کر رہے ہیں، اور نہ وہ جنت کی طرف پہنچ پائے ہیں نہ جہنم کی طرف پہنچ پائے ہیں، بلکہ ابھی راستے میں ہیں۔ کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ہر قدم پر روکے جاتے ہیں، وہ ہر چند لمحات بعد روکے جاتے ہیں، ان سے روک کر کے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ ان کا یہ سفر آخرت تمام ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو بھلایا ہوا تھا اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، آخرت کی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اے خدا، بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، ہم اور آپ سب کو خدا ان مبارک شبوں سے، شبہائے قدر سے استفادہ کامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان شبوں میں ہمیں معرفت اہل بیت اطہار علیہم السلام عطا فرما، اور اے خدایا ان شبوں میں خود تو اپنی معرفت ہمیں عطا فرما، ایسی معرفت جس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، ہماری وہ تمام خطائیں جو ہم سے خطأً یا عمدن ہوئی ہیں، وہ تمام گناہ جو ہم سے عمدن یا خطأً ہوئے ہیں، ان تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔